मैं नैब के हुकूमत खाने में 2 मरतबा हो आया हूं मैं। उन्होंने एक एक चीज पूछी। तहरीक में इत्तेमाद पेश हुई तो उन्होंने कहा कि 1 गेंद से 3 विकेटें लूंगा, 1 गेंद से 3 विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। पाकिस्तान में एक आईनी बहरान का सिलसिला चल रहा है। जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया बैरूनी मुदाखलत हुई। किसी बात को मानता ही नहीं है, ना कानून को मानता है ना आइन को मानता है। किसी मुल्क दुश्मन के एजेंडे पे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। मजहब हो, आइन हो, कानून हो या जमहूरी रवायात हो, सब कुछ लगता है हमारी सियासत की नजर हो रहा है। रात को 12 बजे खुलने वाली अदालतों से सवाल करने के बाद पीटीआई अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ परसों यानी 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने एहतजाज करने जा रही है। शेख रशीद तो यहां तक कह गए कि मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है उन पर भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। शेख रशीद को या पीटीआई की दीगर क़यादत को ईसीएल से इतने सारे नाम निकाले जाने पर भी एतराज है। शेख रशीद कहते हैं कि जिनको जेलों में होना चाहिए वो बड़े ओहदों पर फायद हो चुके हैं। शेख साहब तो 17-18 वजारतों में रहने के बाद उनको इतना तो अब यकीन हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में वक्त बदलता पता नहीं चलता। हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और आज हमारे रूबरू होंगे जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं सिंध में। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। जनाब हसन खावर साहब, तर्जमान पंजाब हुकूमत, पीटीआई के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और हमारे रूबरू हैं नसीम जहरा साहिबा, तज्जियाकार हैं, खुद एंकर पर्सन हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। शाह साईं, आपसे बात का आगाज करते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए वो बड़े ओहदों पे बैठ गए, उनको ईसीएल से नाम निकालने पर भी बड़ा एतराज है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ये वो शेख रशीद साहब तो नहीं है जिनको खान साहब चपड़ासी भी नहीं रखना चाह रहे थे और फिर बहुत अहम वजारतों में इन्हें रख लिया। तो जाहिर है ये वही बात करेंगे कि जिस उनके लिहाज से जो हो। देखिए, ईसीएल में नाम के लिए एक प्रॉपर तरीकेकार होता है, लेकिन हुआ ये कि गुज़श्ता हुकूमतों में बगैर सोचे समझे नाम दे दिए गए जिनके लिए कोई रेफरेंस भी नहीं बना था। उनके नाम पसंद नापसंद की बुनियाद पर उसमें शामिल कर दिए गए जो ऑन रिकॉर्ड है। अब अगर किसी के साथ इस वजह से ज्यादती हुई है तो उनको अजाला होना चाहिए, उनके नाम उसमें से निकलने चाहिए। और जो मैंने देखा है मीडिया पे या पेपर्स में कि ये भी कहा गया है कि जिनके नाम कोर्ट के अहकामात पर और दहशतगर्दी या कोई इस तरह के सीरियस क्राइम्स हैं उनकी वजह से उनमें है वो नहीं निकाले जाएंगे। तो जाहिर है जिनके पॉलिटिकली डाले गए हों और जहन में रखकर उनके तो निकालने चाहिए। और फिर ये तो नैरेटिव जिस तरह की बातें इस वक्त पीटीआई के हमारे दोस्त कर रहे हैं, हसन खावर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, जाहिर है वो भी अपनी लब कुशाई करेंगे। तो ये तो मैं ना मानू वाली बात है कि जो बात भी हो जाए उसको मानना नहीं है। जी वो अदालतें रात को खुली, बड़ा दुख है। इस बात का दुख नहीं है कि पाकिस्तानियों के आइन की तौहीन की इनके डिप्टी स्पीकर ने, इस बात पर कभी कोई बात नहीं की गई। अगर इस पर भी बात की जाए कि जो आईनी तरीकेकार था, जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, उन पर अमल नहीं किए गए, इन्होंने कानून नहीं आइन तोड़ने की बात की, अब तो वो इनके ऊपर शिकें लगेंगी जो अब फिर वही खेल खेला जा रहा है। पंजाब में आप देख लें, जो ये कहे वो ठीक है और इदारों को हरासा किया जा रहा है, अदलिया हो, पाक अफवाज हो, या अब ये नया इलेक्शन कमीशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है कि लोगों उनको हरासा किया जाए, उनके खिलाफ बात की जाए, उनको मुतनाज़ा बना दिया जाए। यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं
انہوں نے خود لگائے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، آپ کے پاس کلپس موجود ہیں. اب جب ان کو یقین ہو چلا ہے کہ وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں ان کی چوری پکڑی گئی ہے، چوری نہیں بلکہ جو بھی ڈاکہ کہہ لیں، جو بھی کچھ ہے اور جو انہوں نے اس میں شامل چیزیں ہیں. شاہ صاحب میں اس پہ آتا ہوں، لیکن ایک دو چیزیں ذرا کوئکلی میں اور بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اب میاں شہباز شریف کے ساتھ 27 اپریل سے سعودی عرب جانا ہے، یہ میرے ذرائع مجھے کنفرم کر رہے ہیں، لیکن وہ حلف کب لے رہے ہیں بطور وزیر خارجہ پاکستان؟ جی وہ واپس آ گئے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں ضرور وہ لے لیں گے، حلف لے لیں گے. لیکن پھر اسی سلسلے میں اور باتوں کو جوڑا جا رہا تھا کہ جی وہ تو وہاں گئے ہیں کوئی دیگر چیزوں پہ بات کرنے کے لیے، وہ اس لیے حلف نہیں اٹھا رہے. کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ این کے سربراہ ہیں. تو ظاہر ہے جب دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہوتی ہے، آپس میں چلتی ہے، تو بہت ساری چیزوں پر ڈسکس ہوتا ہے. بالکل یہ چیز نہیں تھی. ون مور تھنگ شاہ صاحب، پھر میں حسان خاور صاحب کی طرف جاتا ہوں. ایک اور چیز کہ ہم لڑائی جھگڑے نفاق کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن ایک بات پہ اتفاق بھی ہوا تھا اور وہ تھا ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی کا بلدیاتی حکومت کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہوا، اس کے تناظر میں سنا ہے کہ کوئی نئی لیجسلیشن کی تیاری کی جا رہی ہے، کوئی نئے قانون بنانے کی، نئی قانون سازی کی. کب تک وہ آ جائے گی سامنے؟ جی وہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور جس طرح عدالتی احکامات ہیں اور پھر جو ہمارا آپس میں بات چیت ہوئی ہے اس کے لحاظ سے ان اداروں کو زیادہ دیے جا رہے ہیں، با اختیار کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ڈیلیور کر سکیں، اور اس پر میٹنگز ہوتی ہیں. ہماری 2-3 میٹنگ ہو چکی ہیں، کل بھی میٹنگز ہیں اور ان کا پورا ایک تسلسل ہے، اور بہت جلد آپ کو ایک بہت اچھا جو ایس ایل جی او ہے وہ بنا کے دیا جائے گا. ویل سیڈ. حسان خاور صاحب، ای سی ایل سے نام نکالے گئے اور وزراء بھی ہیں ان میں، دیگر ان کی قیادت بھی ہے. پی ٹی آئی کو بڑا سخت اعتراض ہے کہ نام کیوں ای سی ایل سے نکالے گئے؟ راجہ صاحب دیکھیں، اعتراض تو میرے خیال میں پوری قوم کو اس بات کے اوپر ہے، اور ای سی ایل سے نام نکالنے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ حکومت کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے. پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جب آئے گی، اپوزیشن میں بھی ان کی یہ کوشش رہی کہ اپنے آپ کو ایک اور این آر او دلوایا جائے، اور اب آ کے بھی جو ساری کی ساری توجہ ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ اپنے آپ کو این آر او 2 دلوایا جائے. اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھ لی ہے کہ ای سی ایل سے آتے ہی جس طرح تھوک کے حساب سے نام نکالے گئے. اسی طرح اگر آپ پہلے دیکھ لیں تو ابھی اوتھ بھی نہیں لیا تھا شہباز شریف صاحب نے، تو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو حکم ہوا کہ آپ نے عدالت میں نہیں پیش ہونا. تو اس وقت تمام تر توجہ جو ہے یہ ایجنڈا نمبر 1 ہے اس وقت حکومت کا، کہ کیسز کو ختم کرانا ہے اور اپنا یہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کی ویو چلی تھی اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، تاکہ ہمیں اس ملک میں کوئی پوچھ نہ سکے کرپشن کے لیے. یہ پہلا ایجنڈا ہے. دوسرا ایجنڈا پھر یہ آئیں گے اوورسیز پاکستانی سے بھی انہوں نے بدلہ لینا ہے، اور عمران خان صاحب کی سپورٹ کا، اور ان سے بھی ووٹ کا حق چھینیں گے. یہ بھی اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے، اور کوئی کاسمیٹکس کا کام کر کے تو ان کو ٹالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو انہوں نے کرنی ہے، اور میرے خیال میں یہ پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا. اور اس کی بنیادی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ دونوں بڑی پارٹیز ہیں. ناصر صاحب نے اب ذکر کیا کہ ان کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے. یہ دونوں پارٹیاں پچھلے کئی سالوں سے ایک دوسرے کی کرپشن ثابت کرتی رہی تھیں، لیکن اب عوام کو نظر آ گیا کہ یہ تو جسے عرف عام میں نورا کشتی کہا جاتا ہے وہ تھی. اور اب جب کہ ریئل اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی ہے تو اب ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، اور سوال پوری قوم کا ایک ہی سوال ہے کہ پچھلے 20-30 سال کیا آپ لوگ ہمیں بیوقوف بناتے رہے؟ آپ لوگ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے رہے، آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے، ایک دوسرے کو برا کہہ کے عوام سے ووٹ لیتے رہے. تو کیا وہ سارا جو تھا وہ فسانہ تھا؟ لیکن حسان خاور صاحب، آپ ہی کے شہر میں آج وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں 2 دفعہ نیب کے عقوبت خانوں میں رہا ہوں، اور جہاں وہ گئے شام میں کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ، وہ بھی سیاسی انتقام کا نتیجہ رہا کہ 20 میں سے
20 यूनिट में से 6 चल रहे थे, 14 बंद थे, और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी इसी ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के लिए बड़े मुतहरक रहते थे कि ये बंद हो जाए। देखिए, मेरे पास इस वक्त जाहिर है गवर्नमेंट की डेटा की एक्सेस नहीं है। अच्छा। लेकिन ये मुझे पता है कि जो पंजाब किडनी लिवर इंस्टीट्यूट था, ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर था कोविड का, और इस फैसिलिटी को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया गया हमारी हुकूमत के दौर पर। उस पर बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये तो ब्लेम गेम है फराज साहब। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा कि जी बिजली के कारखाने हम इतने छोड़ के गए थे। अब मुझे बताएं कि एक तरफ ये कहते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा बिजली छोड़ के गए थे, इकोनॉमी के बारे में ये कहते हैं कि जी तो नीचे आ गई है, हम जो भी कहते रहे ये कहते हैं, तो फिर लोड शेडिंग आज क्यों हो रही है? इनके आते ही ऐसी क्या मिसमैनेजमेंट हो गई है कि अचानक जो है हमारे घरों से बिजली चली गई है? कि किस बात की कौम को सजा मिल रही है? तो सियासी नाराबाजी से हट के, बयानबाजी से हट के मेरे ख्याल में हकाइक को देखना चाहिए। और किसी भी जगह जाकर ये कहना बड़ा आसान है एक तरफा कि जी इधर 6 चीजें बंद हैं या 10 चीजें बंद हैं, लेकिन इस तरह के लॉलीपॉप तो पहले बहुत दिए गए अवाम को। मेरे ख्याल में पॉइंट टेकन हसन खावर साहब। शाह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं नसीम ज़ारा की तरफ जाऊंगा। प्लीज शाह साहब। मैं हसन खावर साहब की बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि ये क्यों इस वक्त लोड शेडिंग है, तो लोड शेडिंग जो नाअहल पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसकी वजह से है कि ना उन्होंने एलएनजी, ना गैस का बंदोबस्त किया, ना ऑयल जो है वो मंगवाया ताकि ये चल सके। वो बंद पड़े हैं, कैपेसिटी है लेकिन उनके लिए खाम माल नहीं है, उनके लिए वो चीजें नहीं है जिनकी बुनियाद पर वो चल सके ताकि वो पैदावार उनकी बढ़ सके। तो इस वक्त कैपेसिटी है हमारे पास, लेकिन जो गुज़श्ता नाअहल वफाकी हुकूमत थी उसकी नाअहली की वजह से अब हम लोग ये फेस कर रहे हैं। मैं से ये रिस्पॉन्ड करना जी। नसीम ज़ारा साहिबा, ईसीएल कोई नई चीज नहीं है, पिछली हुकूमतें भी ईसीएल में नाम डालती थीं, जब नई हुकूमत आती थी वो निकाल लेती थी, दूसरों के नाम डाले जाते थे। ये क्या कानून की हुक्मरानी से इनकार होता है, क्या होता है, या खाली विक्टिमाइजेशन होती है? ये तो अब सूरत हाल ऐसी है शौकत, आप देख रहे हैं कि क्योंकि सियासत की नौयत कुछ ऐसी बन गई है। मुझे लगता है कि हम लोग एक तो कहा जाता था हाइब्रिड गवर्नमेंट, लेकिन हम एक हाइब्रिड ट्रूथ के साथ अब पिछले कुछ दहाइयों से इस मुल्क में वक्त गुजार रहे हैं। यानी कि एक तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी का मामला ले लीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं कि जो माजी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे वो चाहते थे यकीनी तौर पे कि की जाए अकाउंटेबिलिटी, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी वैसी हो गई जैसी पुरानी हुकूमतों ने की। क्योंकि आप देखें कि जब आप गवर्नेंस और ये तमाम इश्यूज छोड़ के आप एक उस पर लग जाए। एक मिनट आप फरमा रही हैं कि इमरान खान चाहते थे, यकीनन चाहते थे, लेकिन दूसरा इतराज इधर से भी आता है कि डॉक्टर जफर मिर्जा जो उस वक्त मुशीर सेहत थे, उनके खिलाफ केसेस थे, वो बड़े मजे से बाहर चले गए। शहजाद अकबर अभी बाहर चले गए, और सबसे बढ़कर नदीम बाबर जिनके दौर में ऑयल शॉर्टेज थी, बाकायदा इल्जाम लगा 60-70 अरब रुपए का, वो भी बाहर चले गए। जी बिल्कुल नहीं डाला था, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि अगर हम चीदा केसेस लेके बड़ी लंबी लिस्ट दोनों तरफ बन सकती है, लेकिन असलियत ये है कि यानी कि कोई तरीकाकार जिसको कहे ना एक ऑब्जेक्टिव तरीका हो। अच्छा, अगर आपने नुकसान किया है, अगर आपने गलत डिसीजन किया है तो उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़े, या फिर आप कई गलत डिसीजंस लिए उसकी कीमत। हमारे यहाँ इस वक्त हर चीज जो है वो सियासत की और लड़ाई झगड़े की और पोलराइजेशन की नजर हो गई है। आप खुद देख रहे हैं, चाहे इदारे हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे डिसीजंस हो, चाहे पॉलिसीज हो, ये इसको कहीं रुकना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये मुझे रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर ये वाकई आपने बड़ी अलार्मिंग बात की। मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद जब नाजरीन वापस आएंगे, जो मैडम नसीम ज़ारा कह रही हैं कि रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, पंजाब का क्राइसिस कितने दिनों से इस सूरत हाल में दाखिल हो चुका है कि कोई पता नहीं क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। शाह साहब, ब्रेक से पहले आप भी जरा पंजाब पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि जरा स्ट्रक्चर्ड बात की जाए। हमजा शहबाज शरीफ को मुंतखब हुए अब 1 हफ्ते से भी ज्यादा दिन हो गए।
गवर्नर बीमार पड़ गए, सदर ने अभी तक नुमाइंदा अपना मुकर्रर नहीं किया, आज इतवार था, छुट्टी थी, तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। देखिए, ये जो हमारे दोस्त हैं, अगर हसन खावर साहब खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर बुरा ना माने, तो जो पीटीआई वाले खुद को अनोखा लाडला समझते हैं और वो अपनी तहवीलें ले आते हैं हर बात में। आइन पर इन्होंने नहीं चलना, अदालती अहकामात पर इन्होंने अमल नहीं करना, जो एक इखलाकी बात है वो इन्होंने नहीं पूरी करनी। आप जो गुज़श्ता जितनी भी पार्टीज रही हैं पॉलिटिकल, आप उनको देख लें। हमारे वजीर आजम साहब के खिलाफ फैसला आया, पीपल्स पार्टी ने माना। इसी तरह नवाज लीग वालों के खिलाफ भी आया, उन्होंने भी माना। या जो भी आपने एक दफा देखा सेनेट में हमने मूव थी नो कॉन्फिडेंस की, साथ हमारे कितने खड़े थे, और फिर रिजल्ट में क्या आया, क्या हुआ, कोई शोर हुआ, कोई लपका, किसी ने माइक तोड़ा, कोई हमला किसी पे किया, कुछ हुआ? नॉर्म्स होते हैं। अब एक तरीकेकार है, बस अब वो चिमटना है, ऐसे चिपट जाना है कुर्सी को कि छोड़ना नहीं है। कि भाई वो पहले कहते थे कि जी मूव करके दिखाएं, मूव हो गई तो कहा जी ये बंदे पूरे करके दिखाएं, बंदे पूरे हो गए। बंदे जो ये इल्जाम लगाते हैं, वैसे जो वफाक में था तो वो तो इनके एलाइज थे सारे। अब वो ग्रुप है जो आजाद जीते थे, फिर बाद में इनसे नाला हुए, वो अब वो जो पंजाब में हो रहा है। लेकिन ये किसी चीज पे अमल नहीं करते। वही चीज जो खुद करें वो ठीक है, अदरवाइज अपनी इख्तराएं, अपनी बातें। देखें हुआ क्या है कि इनको लाया गया किसी भी तरह 2018 में, वो आरटीएस बहादुर, या आपके इल्म में है, मैं बारहा कहता हूं कि हमारे मुक्तदर इदारों का रोल रहा है हमारी पॉलिटिकल उसमें, लेकिन वो उनके लाडले बन के आ गए, ले आए, उनको इतने अरसे तक चलाया, डिफेंड किया। ये तो आप देख लें कई दिनों से अपना कोरम पूरा नहीं कर सकते थे जब तक कोई कॉल्स वॉल्स ना करा दें। लेकिन इन इदारों के लिए सबसे अहम पाकिस्तान होता है। जब वो देखते हैं कि उनका लाया गया कोई लाडला या कोई भी मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो उससे हाथ खींच लेते हैं। इस वक्त उन्होंने किया है, किसी को सपोर्ट नहीं किया, न्यूट्रल हो गए। और फिर आप देख लें कि इनको इनके एलाइज छोड़ गए, इनके अपने लोग जो इनसे उस वक्त भी नाला थे। ये ऐसा नहीं है जो ये नया बयानिया पकड़ लिया है साजिश का और ये हो गया। उस वक्त की तकारीर निकाल लें कि नूर आलम साहब क्या कहते थे, इनके बहुत सारे एमएनएस क्या कहते थे, सेनेटर्स क्या कहते थे, या प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में परवेज खटक साहब ने भी कहा था, आपको याद है? परवेज खटक साहब ने भी यही बात की जी। तो इधर रुकिएगा, बहुत सारे लोग प्राचा साहब जी जवाब ले लेते हैं। हसन खावर साहब, क्या वाकई दिल नहीं कर रहा इक्तदार छोड़ने का? अब इस्लामाबाद में चला गया जैसे शाह साहब कह रहे हैं, पंजाब में भी यही सूरत हाल है? देखिए, पंजाब की सूरत हाल तो वफाक से बहुत मुख्तलिफ है, और वफाक के अंदर जो कुछ भी लोगों की खरीदो फरोख्त हुई, लेकिन अगर कोई आज़ाद शख्स खड़ा हुआ हमारे खिलाफ चला गया, मैं उसका मामला भी अलग समझता हूँ। अगर हमारे कोई इत्तेहादी थे अपने इंतखाबी निशान पे लड़े, उनका मामला भी अलग है। लेकिन आप मुझे बता दें कि पंजाब के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग के बगैर जो इन्होंने वन साइडेड काउंटिंग कराई है, क्या उसके नंबर पूरे हो सकते थे? देखें, बात यह है कि पूरी कौम देख रही है कि एक साइड पे वो जो आइन का एक आर्टिकल है वो आज भी अपनी तशरीह के लिए बिलक रहा है कि मेरी कोई तशरीह कर दे। आइन के ऊपर जो कोर्ट्स हैं, 63A की बात कर रहे हैं, मैं 63A की बात कर रहा हूँ जी जी। आइन की जो तशरीह है वो आला अदलिया का काम है। आइन की जो मर्जी इंटरप्रिटेशन मेरी हो, बरादर साहब आपकी हो, नासिर भाई की हो, इट डजंट मैटर। आला अदलिया का ये काम है कि वो उसकी तशरीह करती है। हमें जो आइन की रूह समझ आती है हम उस हिसाब से चलती है। जब आला अदलिया उसकी तशरीह कर देगी, हमारे पे भी वो उसी तरह लागू है, किसी और पे भी लागू है। लेकिन बात यह है कि वो स्पिरिट हर जगह होनी चाहिए। पंजाब में अगर ये फ्लोर क्रॉसिंग और ये बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग ना होती तो कोई तरीका नहीं था। और अगर हमने अपनी आज की सियासत में इनको जगह देनी है, इन चीजों को, इन प्रैक्टिसेस को जो हमारे मुल्क से निकल गई थी, हमारी जमहूरियत से निकल गई थी, तो सौ बिस्मिल्लाह। हसन खावर साहब देखे ना, इसी पंजाब में हमने देखा काफ लीग के अंदर लड़ाई हो गई, वो एक भरम वाला खानदान था वो टूट गया। लेकिन गवर्नर साहब की आज जो रिपोर्ट इधर भेजी गई ऐवान सदर में,
اس میں تو جو ہائی کورٹ کے حکم پر پورا چیف منسٹر کا الیکشن تھا اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا اس رپورٹ میں. تو کیا آپ سارا کچھ ریورس کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، مجھے ایک بات جی بتائیں، صرف اس لیے کہ کسی کو اقتدار میں آنے کی جلدی ہے، کیا ہم یہ اپنے ایکسپیکٹ کریں گورنر صاحب سے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری کو بھول جائیں، آئین سے ماورا ہو کے سوچیں؟ انہوں نے تو آج جو اپنا رپورٹ لیٹر بھیجا ہے اس کے اندر انہوں نے کوٹ کیا ہے، انہوں نے اپنی ذاتی رائے نہیں دی. انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہے رولز کے خلاف ہوا ہے، اس رول کے خلاف ہوا ہے، اس صورتحال میں جو قانونی حکمت عملی ہے وہ واضح کی جائے. ایک بات میں اور کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ناصر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ جی یہ بیانیہ، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ سازش مداخلت یہ بیانیہ نہیں ہے. یہ شروع میں بعض لوگوں نے ضرور اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی اس کی توثیق کی، سب نے اس کی توثیق کی کہ یہ ایک اتھینٹیکیٹڈ لیٹر ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بالکل مداخلت ہوئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اتنی بڑی چیز جس کے اوپر پوری قوم سراپا احتجاج ہے، پوری قوم سوال اٹھا رہی ہے، آخر اس میں جوڈیشل کمیشن بنانے میں مذائقہ کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے اور ہماری غلط ہے تو پھر تو آپ کو فوراً جوڈیشل کمیشن کی طرف جانا چاہیے. پوائنٹ ٹیکن جوڈیشل کمیشن کی بات آپ کر رہے ہیں. نسیم زہرا صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ اس کرائسس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو، وہ بڑے بڑے عہدوں کو، میں نے شیخ رشید کی ابھی ایگزامپل دی، چیلنج کر رہی ہے. تو کیا آئین کی پاسداری، جیسے عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کی حسان خاور صاحب بات کر رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے، ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا پھر؟ یہ عدالتیں یقینی بنائیں گی، یہ الیکشن کمیشن یقینی بنائے گا. یہ آپ جیسے، ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پارٹی نہ بنے اور ہم آئین، قوانین اور جس حد تک جو حقائق ہمیں نظر آتے ہیں اس کو بلا تفریق کے ہم بیان کریں. ہم کسی ایک کو پروٹیکٹ نہ کریں، کسی ایک سائڈ کو نہ پروٹیکٹ کریں. مجھے لگتا ہے شوکت کہ شاید پاکستان کی سیاست میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا جس میں کہ جو پڑھنے لکھنے والے، پبلک پلیٹ فارم پہ بولنے والے لوگوں کی ذمہ داری جو اتنی آج ہے، پہلے کبھی نہیں تھی. کیونکہ یہ جو آپ نے بیان کیا، دیکھیں نا، اگر آپ اس وقت عمران خان صاحب کی بات سنیں تو وہ کہیں گے کہ الیکشن کمشنر بھی خراب، کورٹ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کی ظاہر ہے کچھ شکر ہے کورٹ کی عزت کرتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کا معاملہ وہیں جائے گا، پھر دیکھیں گے وہ کہاں جاتا ہے. اس کے بعد کوئی آپ صحافیوں کے حوالے سے دیکھیں کہ جی وہ کوئی چیز پسند نہ آئی تو پھر آپ پبلکلی صحافیوں کو یوں اسٹارٹ تھریٹننگ دیں گے، آپ ان کی بات کرنے لگیں اس جذبے سے کہ آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ کوئی نقصان پہنچا دے، کسی کو تھریٹن کر دے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، ہمیں سے میرا مطلب جو اس وقت جن کا کام ہے کہ ٹو بی دا آئیز اینڈ ایئرز آف دا سوسائٹی، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بغیر کسی کے ساتھ نہیں. لیکن آپ ٹھیک سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی کردار ادا کرنا ہے، لیکن اسی چیف الیکشن کمشنر صاحب کے خلاف تو اب پرسوں انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے 26 کو. کیا محض اس لیے کہ اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نامنے تھے؟ میرا خیال ہے ایسے وقت میں آپ کو، ہم جیسے لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ آپ نے تعریف کی تھی، شیخ رشید صاحب نے تعریف کی تھی، آپ خود لے کے آئے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کے الیکشن کمشنر کی جو یعنی کہ جب وہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں میرے خیال ہے اے جے کے میں چیف سیکرٹری تھے، ان کے نکال کے ہم بتائیں کہ اس وقت وہ اتنا سخت، میرا خیال ہے پرویز رشید صاحب یا کسی کو ریلوے کے سیکرٹری بھی تھے، یہ چیف سیکرٹری تھے. تو ان کے جو ہمیں ان کے حقائق پتہ ہے، ان کی یعنی کہ ان کی پرفارمنس اور ان کے ڈیسیجن میکنگ کے وہ ہمیں سامنے لانے پڑیں گے. اور یقینی طور پہ جو اگر اس طرح کی بات کریں تو سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑے گا. سپریم کورٹ کو اگر ضرورت ہو تو اس کو 190 کے تحت پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہوگی الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمشنر کو اور ان کے دفاتر کو. اس میں تو جو آئین اور قوانین ہیں اس کو لے کے چلنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ
ہمیں حقائق بیان کرنے ہوں گے. عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے یہ بالکل درست نہیں ہے, بالکل غلط ہے. اگر ان کو پرابلم ہے تو پھر کورٹ میں جائیں. ریفرنس انہوں نے کہا تھا دائر کروں گا, تو ریفرنس دائر کریں, ضرور کریں. لیکن اگر آپ ہر جگہ جھمگھٹے جمع کریں گے, اگر آپ اس طرح کے گروپس لے آئیں گے, ضرور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پتہ بھی نہیں توڑیں گے, گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا, ہم پیسفلی کریں گے. لیکن ایک خوف تو یہ طاری ہو جاتا ہے. نہیں, خوف بھی طاری ہوتا ہے میڈم, خوف بھی طاری ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ جس طرح کے سوشل میڈیا پہ باتیں آ رہی ہیں, پورے ملک کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ اس وقت بڑی عجیب تناؤ کا شکار ہے. ادھر رکیے گا, میں آپ ہی سے شروع کر لوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو تناؤ ہے ذرا اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. نسیم زہرا صاحبہ, آپ اس ٹکراؤ کی بات کر رہے تھے اور یقیناً یہ خوف کی بات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, کیونکہ شیخ رشید جیسے شخص کہتے ہیں کہ ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں. تو براہ راست میں تو زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, آپ بھی ایک پروفیشنل کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, کہ فوج کو اس طرح سے بیانات میں للکارا جائے. اب آپ نہیں سوچ سکتے تھے, لیکن یہ مسائل ہمارے سامنے آ تو گئے ہیں, تو اب ان کو سوال تو یہ کہ ان کو حل کرنے کی کیسے ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے. شیخ رشید صاحب کو آپ اور ہم بلائیں, پھر ان سے پوچھیں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, فوج کی جو اپنی ایک سیلف پروٹیکشن ہے وہ کریں, جہاں کورٹ ہے وہ متحرک ہو, اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. اور میں تو کہوں گی کہ ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے. اگر فوج کے حوالے سے سوال ہے تو طریقے سے آپ سوال اٹھائیں, پلیٹ فارم جو ہے اس پہ اٹھائیں, یہی آپ کہہ سکتے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی میں کہتی چلوں کہ جب اتنے سالوں سے فوج ملوث رہی ہے سیاست میں, جب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں, اس کے جو جس کو نقصان ہوگا ان کے نکلنے پہ وہ تو یہ بات کریں گے, جب ان کے آنے پہ ان کو فائدہ ہوا تھا تو پھر انہوں نے تعریف کی تھی. تو یہ سب چیزیں ہیں, اب ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے کہیں. شوکت, ہمیں اس کو فیس کرنا ہوگا. اور یہ پاکستان کے لیے جس کو کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے, ادھر جھوٹ اور سچ کو گٹ مٹ کیا ہے ہر ادارے نے, ریاست نے, سب نے. اب اگر صفائی کرنے کا ارادہ ہے تو پھر مشکل وقت ہے, لیکن اس میں ہمیں سب کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اچھی بات آپ نے کی کہ اب وہ جو پہلے سیاست میں ملوث ہوا کرتے تھے اب وہ واپس جا رہے ہیں, ویلکم کرنا چاہیے. حسان خاور صاحب, مخالفین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ کیسز ہیں, ان کے ریزلٹس آنے ہیں. سب سے بڑا کیس فارن فنڈنگ والا کیس ہے جس کی پہلے بھی بات کی جا رہی تھی, یا اور کچھ کیسز ہیں, تو ان کے ڈر سے اب پی ٹی آئی ایک یہ نیریٹو بنا رہی ہے یا اسلام آباد میں لانگ مارچ کی کال دے رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ ڈر کے لفظ پہ ذرا کہہ دوں کہ جس پارٹی کے پاس جس لیڈر کے ساتھ عوام ہوتے ہیں ایک جمہوری نظام میں, اس کو ڈر نہیں ہوتا. اس کی بڑی لیجٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہے, لیجٹیمیٹ پاپولیرٹی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں, اگر ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ یہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہم شرماتے نہیں ہیں, جو چیز ہوتی ہے اس کو کہنے پہ. اگر ہمیں نظر آئے گا کہ ایک ادارہ کھلے عام جانبدارانہ رویہ اختیار کر رہا ہے تو ہم بات کریں گے. اور یہ کہنا کہ کیونکہ ان کی تعیناتی ہماری حکومت کے دور میں ہوئی تھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ابھی ناصر بھائی یہ فرما رہے تھے, تو چیئرمین نیب سے آپ کے اتحادی اور سب کو شکایتیں رہی ہیں, آپ لوگوں کے دور میں لگے تھے. تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ آرگومنٹ بنتا ہے. دیکھیں, بات صرف یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کے اوپر بھی ہماری صرف ایک گزارش ہے کہ اس کے بھی آپ جلد از جلد فیصلہ کریں, تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں, لیکن تینوں بڑی پارٹیوں کے اکٹھے اکاؤنٹ رکھیں تاکہ لوگ کمپیئر کر لیں, اور اگر ہم برے لگتے ہیں تو ہمیں بتا دیں آپ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے کا پوری حکومتی مشینری اور ادارہ جو ہے وہ پورا کا پورا ایک پارٹی کے پیچھے لگا دیں. اگر ہمیں یہ تاثر ملے گا تو پھر ہم آواز اٹھائیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کیا یہ ڈسکا بائی الیکشن سے ہی اختلافات شروع ہوئے تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ, یا کوئی اور پرابلم ہے؟ نہیں, ڈسکا بائی الیکشن کی بات نہیں ہے. دیکھیں, ہم تو ابھی تو فارن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے فراز صاحب کہ جسٹس کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ آلسو سین ٹو بی ڈن.
تو ادارے کی کریڈیبلٹی، رویہ، بیہیویئر ایسا غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے کہ اس کی کریڈیبلٹی بنے، لوگ خود اس کی بات کا کریں بھروسہ. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ون سائیڈڈ لیں اور اب آپ یہ کہیں کہ ہم آواز بھی نہ اٹھائیں. ابھی جس طرح نسیم صاحبہ نے کہا تھا کہ دیر شوڈ بی نو ہولی کاؤ، تو اگر ہمیں لگے گا کہ الیکشن کمیشن کا رویہ جانبدارانہ ہے تو ہم بالکل آواز اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب وزیر اعظم تھے جب عمران خان، تو بار بار اپنی تقریروں میں ایک ہی نقطہ اٹھاتے تھے کہ سب کو قانون کے تابع ہونا چاہیے. اب اچانک آپ لوگ الزام دیتے ہیں کہ وہ قانون کے تابع اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. اگر کسی ادارے سے کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی شہری انکلوڈنگ مائی سیلف یا حسان خاور صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ سب کو برابر ٹریٹ کیا جائے، تو یہ تو قابل اعتراض بات نہیں ہونا چاہیے شاہ صاحب. بالکل بھی قابل اعتراض بات نہیں ہے. ہم تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں، اب یہی جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ 2014 سے ہے، اور ان کے اپنے ہی ایک بانی رکن نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ داخل کیا تھا. پیپلز پارٹی، نون لیگ یا دیگر جو بھی، ہم سب حاضر ہیں. ہم نے کب منع کیا ہے؟ ہم نے کب رکھنے ڈالے ہیں؟ یہ رکھنے ڈال رہے تھے 2014 سے لے کر 2022 ہو گیا ہے، یہی رکاوٹیں اس میں ڈالتے رہتے تھے. اب اگر وہ کنکلوژن پہ ہے تو اب یہ اس پر ہراساں کر رہے ہیں اس ادارے کو. دیکھیں نسیم زہرا صاحبہ ایکسپیرینس، سینئر، انتہائی قابل احترام ہے ہمارے لیے، اور انہوں نے جو تجزیہ پیش کیا وہ بالکل 100% صحیح ہے. یہ ایسا ہی ہے اور اس میں اب بہتری آنی چاہیے. اگر کوئی اپنا رول بہتر کرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں بجائے کہ اس کے خلاف بات کریں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ لوگ اس بات کو کبھی نہیں مانتے، اور یہ وہی بات چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کی اسی پہ. اب جو قانون کی آپ نے بات کی، جو خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں، لیکن خود اس کی پابندی نہیں کرنی. رات کو کورٹیں کیوں کھلی؟ ہم تو یہ اس وقت پورا پاکستان کے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب ان کے ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی طور پر وہ پوری موو کو ختم کیا اور کورٹس نے کھلی اور انہوں نے وہ نوٹس لیا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ اسی وقت فیصلہ آ جائے کہ بھائی یہ. لیکن اس کے بعد 3-4 دن لگے کیونکہ انہوں نے سب کو ٹائم دیا، اور ان کے اپنے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے بھی اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کیا، جن کا یہ سب لوگ اب رونا رو رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. ان کے اپنے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے، اٹارنی جنرل جو تھے ان کے خالد صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. وہ ایک طرف بالکل ہی دوسری طرف چلے گئے جو ڈپٹی اسپیکر تھے، کیونکہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی سیٹ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح بھی ہم لوگ جو ہے بچ جائیں، اس کو طول دیں، جو ممکن نہیں تھا. اب وہی ٹھیک ہے، وہاں پہ جو اگر ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، حالانکہ نیشنل اسمبلی میں ایک ووٹ بھی وہ نہیں تھا جو ان کی طرف سے اس وقت کاسٹ ہوا، جو پرائم منسٹر صاحب کو ملا ہے، شہباز شریف صاحب کو، یا ان کے خلاف جو موو کامیاب ہوئی ہے خان صاحب کے. اس میں کوئی، سب وہی لوگ تھے جو پی ایم ایل این یا پولیٹیکل پارٹیز کے تھے اور ان کے الائز تھے. کوئی بھی وہ نہیں تھے جو ان کو چھوڑ کے آئے تھے پی ٹی آئی سے. پنجاب میں اس طرح ضرور ہے، وہ تو ایک پورا کاز آف ایکشن ہے، آئینی طور پر اس میں درج ہے کہ جی اس پہ عمل ہوگا. یہ لوگ کیوں ہوئے اس طرح؟ دیکھیں ابھی یہ جو ان سے دور ہوئے ہیں، نہ ان میں سے کوئی وزیر بن سکتا ہے، ان کے اوپر علیحدہ سے اور چیزیں بھی جو کیس چل رہا ہے وہ بھی ہے، لیکن وہ ان سے اتنے تنگ آ چکے تھے ان کی نااہلی کی وجہ سے، جو ملک کے خلاف تھی چیزیں، کہ وہ ان کو چھوڑنا پڑا. اور ہم تو ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ سب پر الزام لگاتے ہیں. جی پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں. پیسوں کا الزام لگاتے ہیں، یہ پیسوں کا الزام لگاتے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جو شخصیات ہیں، کتنی قداور شخصیات ہیں، وہ کیا پیسے لیں گی؟ ان کے 2008 سے لے کر اور ہمیشہ ان کے گوشوارے پیش ہوتے ہیں. جب وہ حکومتوں میں نہیں تھے اس وقت بھی ان کے جو ہے ایسٹس بلینز کے تھے، اور ان پر یہ الزام لگاتے ہیں. یہ ان کی نااہلی کی وجہ. وہ کیسے فیس کرتے؟ عام پاکستانی کے پاس ووٹ مانگنے کیسے جاتے؟ اصل مسئلہ روٹی انہوں نے چینی. ایک وقت کا
مہنگائی، بے روزگاری اور بدعنوانی جو انہوں نے بہت کی، شکریہ، اس بہت کو یہ شکریہ، کیسے فیس کرتے؟ بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ حسان خاور صاحب، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ نسیم زارا صاحبہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.